بسم اللہ کے ساتھ ایک نئی سفر کی شروعات. یہ ہے دا وے آف اقرا کی کہانی. آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کیونکہ ابھی ایک کرسچنوں کا عید آنے والی ہے، کرسچنوں کا تہوار آنے والا ہے، تو اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. جی، تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کرسمس بناتے ہیں؟ کیا ہم کرسمس بناتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، وہ کون سا دن ہے؟ مطلب ہماری اس ورکشاپ کا نام ہے کہ کیا ہم کرسمس بناتے ہیں. ہماری ورکشاپ کا یہ نام ہے، آج کی ہماری کلاس کا یہ نام ہے. تو پیارے بچوں، وہ کون سا دن ہے جب ہم خوشی مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں، ہے نا؟ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جوتے، موزے، ڈریس وغیرہ جو ہے، اور اس طریقے سے ہم اچھی اچھی چیزیں گھر میں بنتی ہے، گھر کو خوب سجایا جاتا ہے، ہمارے گھر میں لوگ آتے ہیں، ہم لوگوں کے ہاں جاتے ہیں، خوب خوشیاں مناتے ہیں. یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ یہ عید کا دن ہوتا ہے. یہ عید کا دن ہوتا ہے، یعنی ہمارا تہوار. سوال یہ ہے کہ لفظ عید کا معنی کیا ہے؟ لفظ عید کی میننگ کیا ہے؟ عید وہ دن ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ چاچا بھی اپنے گھر سے آ گئے، ہے نا، ادھر سے پھپھی بھی اپنے گھر سے آ گئیں، اور سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور تو سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور سب سے خوبصورت لباس پہنتے ہیں. جو ان کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، یا تو نئے کپڑے پہنتے ہیں یا سب سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور اپنے گھروں کو انتہائی خوبصورت سجاتے ہیں، سجاوٹ سے اسے مزین کرتے ہیں، سجاتے ہیں گھر کو، ہے نا. پینٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اور قالین نئے بچھائے جاتے ہیں، سب چیز نیا، اور کھانے پینے میں وسعت کی جاتی ہے، یعنی کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو بچے آپ دیکھیں گے اس دن اچھی چیزیں کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور خوب خوشیاں مناتے ہیں. اسے عید کا دن کہتے ہیں. اسے عید کا دن کہتے ہیں. اسے عید کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بار بار، عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بار بار لوٹتی ہے. تو جو چیز بار بار لوٹتی ہے اسے عید کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ہر سال لوٹ کر کے عید آتی ہے. تو ہر سال لوٹ کر کے عید آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، اس لیے عربی میں اس کو عید کہتے ہیں. ہر قوم کی اپنی عید ہوتی ہے. ہر قوم یعنی ہر مذہب کی اپنی عید ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ ہر مذہب کی اپنی عید ہوتی ہے. جیسے یہودیوں کی عید ہوتی ہے، تو وہ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں اور وہ ایک دیوار کے سامنے جا کر کے اور وہ پریئر کرتے ہیں. اس طریقے سے عیسائیوں کی عید ہوتی ہے. تو عیسائی کیا کرتے ہیں؟ کینڈل جلاتے ہیں، موم بتی وغیرہ جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اور سیریز لگاتے ہیں گھروں میں اور گھروں کو چمکاتے ہیں. تو یہ ان کی عید ہے. اسی طریقے سے غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی عید ہوتی ہے، تو وہ دیا جلاتے ہیں اور پھر اس میں سجاتے ہیں گھروں کو، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. یہ ان کی عید ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، تو پتنگ اڑانے کی بھی ان کی عید کا ایک رسم ہوتی ہے، ایک تہوار ہوتا ہے. یا پھر ہولی مناتے ہیں، یا وہ دیوالی مناتے ہیں. اس طریقے سے ان کی عیدیں ہوا کرتی ہیں. ہم مسلمانوں کی عید کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہماری عید ہے جس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس دن، اچھے کپڑے پہنتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اچھے کپڑے دیا، اچھا کھانا دیا، اچھا گھر دیا،
اچھے رشتہ دار دیے، سارے کے سارے رشتہ دار ہمارے آ گئے، ہمارے چاچا بھی آ گئے، ہماری پھوپھی بھی آ گئی، اور ہم لوگ جو ہے بہت خوشی کے ساتھ سب لوگ مل کر کے اور عید منا رہے ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھا ہو گئے، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہماری عید ہوتی ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اور سب سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو شکر ادا کرتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن لیکن ہماری عید تو عید ہے، لیکن سوال یہ ہے، ہاں، کیا ہم مسلمان، یہودی، عیسائی اور دیگر قوموں کی عید منا سکتے ہیں؟ بھائی وہ ان کی عید ہے، ان کی عید ہم کیوں منائیں گے؟ کیا ہم اتنے بیچارے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عید نہیں دیا کہ ہم دوسرے کی عید منائیں؟ کیا وہ لوگ ہماری عید مناتے ہیں؟ جب ہم لوگ عید مناتے ہیں تو کیا یہودی، نصرانی یعنی عیسائی اور غیر مسلم بھی عید مناتے ہیں؟ نہیں مناتے۔ وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی روزمرہ کی جیسی زندگی ہوتی ہے ویسا جیتے ہیں، وہ تو ہماری عید نہیں مناتے۔ کیا وہ نماز پڑھنے ہمارے ساتھ جاتے ہیں مسجد؟ نہیں جاتے، یعنی وہ عید نہیں مناتے، کیونکہ عید منانا یعنی خوشی کا اظہار اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے کرنا، یہ عید ہوتی ہے ہماری۔ تو کیا وہ عید مناتے ہیں؟ کوئی بھی عید نہیں مناتا، صرف مسلمان مناتے ہیں۔ تو جب ان کا تہوار آتا ہے تو ان کا تہوار ہم سیلیبریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ان کا تہوار ہے۔ تو مسلمانوں صرف اپنے عید مناتے ہیں جس کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ہماری عید ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ تو ہماری عید کتنی ہوتی ہے؟ ہماری عید 2 ہے۔ تو عید، مسلمانوں کی عید 2 ہے، اور وہ کون سی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یعنی ہم 30 دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے انعام لینے کے لیے عیدگاہ پہنچتے ہیں کہ ہم نے 30 دن اللہ تیری عبادت کی ہے، ہم نے صدقات دیے ہیں، ہم نے جو ہے روزہ رکھے ہیں، ہے نا، اپنے بھوک اور پیاس کو ہم نے برداشت کیے ہیں، اور اے اللہ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، اے اللہ ہم نے خوب محنت کی ہے، اب ہم تیری بارگاہ میں انعام لینے کے لیے، مزدوری لینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، اور ہم سب عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، امی بھی ہوتی ہیں، ابو بھی ہوتے ہیں، اور سارے ملک کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے عید الفطر۔ پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد ہم اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2 مہینے بعد ایک اور عید آتی ہے، عید الاضحیٰ۔ اس میں ہم لوگ پھر سے گھر کو سجاتے ہیں، اور سب مہمان آتے ہیں، گھر کے لوگ آتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت غریبوں کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ کئی غریب ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر بکرے کا گوشت نہیں کھا پاتے، تو ہم لوگ جا کر کے ان غریبوں کو بکرے کا گوشت بھی دیتے ہیں، اور خود بھی کھاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں جو مہمان آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جو رشتہ دار آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ یہ عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید کو مناتے ہیں۔ یہ ہماری 2 عیدیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین عید عطا فرمائی۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، ہر قوم کی یعنی ہر مذہب کی، ہر برادری کی، ہر مذہب کی، ہر دھرم کی ایک عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، اور ہماری عید، اور یہ ہماری عید ہے، یہ ہماری عید ہے۔ کون سی؟ عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ،
یہ ہماری عید ہے. تو ہر قوم کی اپنی اپنی عید ہوتی ہے، اور ہماری عید یہ عید ہے، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن شیطان نے کچھ مسلمانوں کو، سب مسلمان نہیں، کچھ مسلمانوں کو متاثر کیا، امپریس کیا، متاثر کیا، اور انہیں غیر مسلموں کی عیدیں منانے پر مجبور کر دیا. تو یہ شیطان نے ان کو گمراہ کیا، اور شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، جبکہ وہ ہماری عید نہیں مناتے لیکن ہم ان کی عید منانے کے لیے پہنچ جا رہے ہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ وہ ان کو اس طرف لے کر کے جاتا ہے. کون ہے یہ ہے وہ شیطان. تو شیطان کی بات ماننا ہے کہ ہم کو، تو وہ کون کون سی عید منواتا ہے؟ نیا سال منواتا ہے، جس کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. تو یہ ہمارا تہوار ہے؟ نہیں ہے. یہ نیا سال کیسے ہوا؟ ہمارا نیا سال تو ہجری سے شروع ہوتا ہے، ہجری سن سے شروع ہوتا ہے. یہ نیا سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان لوگ شروع کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے نئے سال کو مناتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہو گئی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یا ان کے سولی پہ چڑھائے جانے سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے عیسوی سن لیا گیا. عیسوی سن عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہجری سن ہجرت سے. یعنی نبی مکرم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، جہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا. لیکن عیسائیوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے عیسوی سن سے، عیسیٰ علیہ السلام سے. تو اس دن عید عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں منائی تھی، لیکن یہ لوگ کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب میں کئی چیز چینج کر دی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے عید نہیں منائی تھی، لیکن یہ مناتے ہیں اور نیو ایئر بناتے ہیں. اور نیو ایئر میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ جائیں گے بار بار ہم کو جانے کا موقع ملے گا، ہم جو کھائیں گے بار بار وہ کھانے کا موقع ملے گا، ہم جو ہے خوشیاں منائیں گے تو سال بھر خوشیاں منائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، بیوقوفی والا عقیدہ. کیا یہ صحیح بات ہے؟ یہ سال بھر جیسے نیو ایئر کے دن یہ گھومنے جاتے ہیں، تو کیا یہ سال بھر گھومتے ہیں؟ کیا نیو ایئر کے دن یہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا سال بھر اچھے کپڑے پہنتے ہیں؟ نیو ایئر کے دن اچھا کھانا کھاتے ہیں تو کیا یہ سال بھر اچھا کھانا کھاتے ہیں؟ ایسے جاہل لوگ، ایسی جہالت کہ عقیدہ کیا بنا رہے ہیں کہ جو پہلے سال کے پہلے دن کریں گے وہی ہم سال بھر کریں گے، لیکن کرتے نہیں ہیں. یعنی ان کے تقدیر میں ایسا لکھا نہیں ہوتا. تو یہ بیوقوفی ہے جو وہ لوگ اس دن کو منانا اسلام میں نہیں ہے. کسی بھی دن کو منانا نہیں، نہ پیدائش کے دن کو، نہ میت کے دن کو، نہ شادی کے دن کو، اور نہ کسی بچے کی ولادت کے دن کو. دن کو منانا اسلام میں نہیں ہے. تو پھر خوشی کس دن کو منانا ہے؟ جمعہ کے دن کو، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کا، اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونے کا دن ہے. وہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہمارا عید کا دن ہوتا ہے یا تو جمعہ کا دن یا عید الاضحیٰ اور عید الضحیٰ. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ لوگ نیو ایئر بناتے ہیں، تو ہم بنا سکتے ہیں کیا نیا سال؟ ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے. رائٹ؟ اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے، توبہ توبہ، یہ کیا چیز ہے یہ ویلنٹائن ڈے؟ اور اس طریقے سے کرسمس، ایک پیڑ کا بھی نام انہوں نے کرسمس رکھ دیا، جبکہ پیڑ تو اللہ نے بنایا، لیکن اس کو ہائی جیک کر دیا کہ یہ ہمارا پیڑ ہے، اور یہ اس کو لگاتے ہیں. پھر اس میں سیریز جو ہوتی ہے نا، جو بلب وغیرہ ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ لگائے جاتے ہیں اور اس کو سجایا جاتا ہے. تو ایسا مسلمان بھی کرنے لگے. یہ نقل مارنے والی نقلچی قوم ہو گئی ہے، نقل مارنے والے ہو گئے. نقلچی بندر نقل مارتا ہے نا، تو انسان نقل مارتا ہے نہیں، بندر مارتا ہے. نقلچی بندر بولتے ہیں اس کو. اور اسی طریقے سے برتھ ڈے، پیدائش کا دن منانا. پیدائش کا دن اگر آپ غور کریں تو ہم جب آئے ہیں اس دنیا میں، تو ہمارے آنے کے پہلے اللہ رب العزت نے ہماری عمر لکھا. جیسے مان لیتے ہیں میری عمر اللہ نے 65 لکھ دیا، تو جب میرا برتھ ڈے آئے گا، پیدائش کا دن آئے گا، تو اس دن میرا 1 سال کم ہو گیا. ہر سال میرا زندگی سے 1 سال کم ہو رہا ہے. تو مجھے خوشی منانا چاہیے یا افسوس منانا چاہیے؟ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، تو مجھے
خوشی بھی نہیں منانا ہے، غم بھی نہیں منانا ہے، بلکہ محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ کرنا ہے، سیلف انالیسس کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا ابھی تک. مجھے اللہ نے انسان بنایا، اچھا انسان بنایا، اور میں نے کیا کیا ابھی تک. کیا میں نے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کر لی؟ کیا میں نے قبر کی تیاری کر لی؟ کیا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ میں نے کیا کیا؟ تو ایک سال جب ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہر سال ہماری فکر بڑھنی چاہیے کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہماری زندگی اتنی کم ہو گئی، اور بیوقوف اس میں خوشی منا رہے ہیں. بھائی کسی کی زندگی کم ہو رہی ہے، جیسے مان لیتے ہیں کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ 2 مہینے کے مہمان بچے ہیں، تو ہر ہفتے اس کی ٹینشن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہر دن اس کی ٹینشن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی، کہ میں موت کے اب اتنے قریب آ گیا، اب اتنے دن بچے ہیں، اب اتنے دن بچے ہیں. وہ کیلنڈر میں نشان لگانا شروع کرے گا کہ 60ویں دن میری موت ہو سکتی ہے. تو ہر دن اس کی فکر بڑھے گی، اور وہ اللہ کو یاد کرے گا اور توبہ کرے گا اور اچھے کام کرے گا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے کام کرے گا، کہ وہ خوشی منائے گا ہر ہفتے کہ اب چلو میری موت کو اب 10 دن بچے ہیں، میں خوشی منا رہا ہوں. ایسا کرے گا وہ؟ ایسا وہ نہیں کرے گا. تو یہ بیوقوفی ہے، دن منانا بیوقوفی ہے. یہ بیوقوفی والا کام کون کرتا ہے؟ یہ کرسچن لوگ کرتے ہیں، تو ہم نے نہیں کرنا ہے. اس طریقے سے دیوالی مناتے ہیں، غیر مسلم بھائی جو ہیں ہمارے وہ دیوالی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تہوار ہے، ان کو منانے دیں، ان کا تہوار ہے، ان کی خوشی کا دن ہے، تو وہ خوشی منائے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس طریقے سے سنکرانت میں کیا کرتے ہیں؟ پتنگ اڑاتے ہیں. تو پتنگ اڑانا یہ ان کا ایک تہوار ہے، ان کی عید ہے، ہماری نہیں. اور یہ پتنگ اڑانے میں کئی بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ اوپر سے گر جاتے ہیں، پتنگ کے پیچھے دوڑتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پتنگ کے پیچھے دوڑتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو یہ ان کا تہوار بنا کر کے اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہیں. کئی لوگوں کے اس دھاگے سے ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کی گردن کٹ جاتی ہے، تو یہ ان کا تہوار ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی بیوقوفی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کافروں کی مشابہت کرنے اور ان کے عیدوں کے موقع پر ان کی تقلید سے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ان کی تقلید سے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، چاہے وہ ہماری بات سے ٹکرائے، یعنی قرآن حدیث سے وہ ٹکرائے تو بھی ان کی بات کو ماننا، اس کو کہتے ہیں تقلید. تو کفاروں کی مشابہت کرنے، یعنی کفاروں کے جیسا ہونے، کہ انہی کے جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، انہی کے جیسے چہرہ رکھ رہے ہیں، انہی کے جیسے بات کر رہے ہیں، انہی کے جیسا گھر رکھ رہے ہیں. تو ان کی مشابہت سے اور ان کی عیدوں کے موقع پر ان کی تقلید سے منع فرمایا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اللہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ بھلی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے. بہت سخت بات ہے یہ. اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ نے اس کو ملت سے ہی اڑا دیا، خارج کر دیا، کہ جس نے جس کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 431. تو مشابہت یعنی ہیپی نیو ایئر اور اسی طریقے سے نیا سال یا ہیپی کرسمس کہنا یا اس طریقے سے برتھ ڈے کرنا یا پتنگ اڑانا، یہ ساری چیزیں ہم اگر ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو ہم انہی میں سے کہلائیں گے. آپ دیکھیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں اور میں غیر قوم کی مشابہت اور ان کی تقلید نہیں کرتا ہوں. میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں، اور اس بات پر خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ. اور مجھے کسی کی تقلید نہیں کرنا، کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنا.
मुझे शैतान की बात नहीं मानना। ये देखो पगला खड़ा हुआ है शैतान, इसके कपड़े देखें आप कैसे हैं, इसका मुंह, इसका बाल, इसका हेयर स्टाइल और इसका खड़े होने का तरीका, देखें आप कैसा बेवकूफ जैसा ये शैतान खड़ा हुआ है। तो हमें ये शैतान नहीं बनना। ये देखो ये बच्चा कितना प्यारा दिख रहा है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, इसके बाल कितने अच्छे हैं, इसका जुब्बा, इसका जो है वो कितना अच्छा है कुर्ता, और ये कहता है मैं मुसलमान, और ये पगला खड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ये खड़े होने का भी तरीका देखिए इसका, और इसका जो है हेयर स्टाइल देखें, इसका चेहरा देखें, इसके कपड़े देखें। अल्लाहु अकबर। तो मैं ये नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, ये शैतान है। देखें, क्योंकि गैर मुस्लिम की तकलीद करना, तकलीद मतलब समझ गए आप, किसी की बात को बगैर दलील के मान लेना, भले ही वो कुरान हदीस से टकराए, इसे तकलीद कहते हैं। तो तकलीद यहां पे इन्होंने कहा क्योंकि गैर मुस्लिम की तकलीद करना ऐसा गुनाह जो अल्लाह नापसंद करता है, इस गुनाह को अल्लाह पसंद नहीं करता। गैर कौम की तकलीद करने से मतलब यह है कि हम उनकी मोहब्बत करते हैं, हालांकि सही है कि हम उनसे मोहब्बत नहीं करते जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। हम उनसे मोहब्बत नहीं करते जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों की तकलीद करते हैं और उनकी ईद मनाते हैं, है ना। मुसलमानों में से कुछ ऐसे हैं जो उनकी तकलीद करते हैं और उनकी ईद मनाते हैं, और उनकी ईदों में से क्रिसमस भी शामिल है। उनकी ईदों में क्रिसमस भी शामिल है। क्रिसमस की अलामत क्या क्या होती है? एक तो पेड़ होता है उसका, और भी अलामत हम आपको आगे बताते। एक अलामत ये होती है, प्लस जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल आपके एक साथी को दे दिया था अल्लाह ने, तो उनको सूली दे दी गई थी। तो सूली का, जहां पे सूली दी गई थी उसका एक सिंबल इन्होंने बना लिया प्लस का। तो ये क्रिश्चियन का ये त्योहार है, हमारा नहीं है। नसरानी किसको कहते हैं? क्रिश्चियन को। तो ये क्रिश्चियन मनाते हैं 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर। वो ये दिन क्यों मनाते हैं? अब यहाँ पे हमें खास हमारा वर्कशॉप का मकसद यही था, क्योंकि 25 डे आने वाला है, 25 दिसंबर आने वाला है, इसलिए हमने अलग से ये क्लास ली है। इसको बोलते हैं करंट अफेयर, जो चीज होने वाली है उसके ताल्लुक से आपको आगाह करना। तो वो ये दिन क्यों मनाते हैं? बताएं, कितनी शर्मनाक बात है, हमारे लिए डूब कर मर जाने वाली बात है, हमारे लिए बहुत गुस्सा आने वाली बात है। ये दिन क्यों मनाते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इनका क्या अकीदा होता है, हमें क्यों गुस्सा आना चाहिए? क्योंकि ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं या अल्लाह का बेटा कहते हैं। अल्लाह। नसरानी इस दिन को क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो पैदा होना तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी की बात है। लेकिन ये ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं कि अल्लाह पैदा हो गया, या ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद पैदा हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मरियम की आखिरी आयतों में फरमाया कि जिसने ये कहा कि अल्लाह ने औलाद रखी है, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुरी बात कही। बुरी बात कही यानी अल्लाह को गाली दी। अब आप बताएं, हमारी माँ को कोई गाली दे, हमें कितना गुस्सा आता है, हमारे पूरे जिस्म में आग लग जाती है। और जो हमारे खालिक और मालिक अल्लाह को गाली दे, अल्लाह अकबर। तो ये क्रिसमस बनाना यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को अजियत देना है, अल्लाह को गुस्सा देना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की औलाद का तस्वुर रखना है, या अल्लाह की ही विलादत का तस्वुर रखना है। तो क्या इस दिन
ہم لوگ خوشیاں منا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، قل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، قل ہوا اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے۔ اب اللہ رب العزت پیدا ہو گیا دنیا میں، استغفر اللہ، یہ عقیدہ کیسا؟ قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کھانے پینے ہوا پانی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب چیز کی ضرورت تھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کھانے پینے اور ماں باپ، ماں کی ضرورت اور سب کی ضرورت تھی، اور اللہ تو اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ رب العزت کا بیٹا تصور کر دیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر شریک حصے دار نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، یہاں پہ اس کا ترجمہ بھی ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ ہے کرسمس، اور یہ کرسمس کی علامت ہے، یہ پیڑ، اور پیڑ کو یہ لوگ سجاتے ہیں، پینٹنگ بناتے ہیں اپنی کاپی میں، اور اس کے بعد پھر یہ اس طریقے سے کارٹون بنتے ہیں، دیکھیں آپ بچہ یہ بن گیا ہے نا، یہ سفید سفید کپڑے پہن لیتا ہے، پھر یہ اس طریقے سے پیڑ کا رہتا ہے، اس طریقے سے گھنٹی کا رہتا ہے، اس طریقے اسٹارز کے رہتے ہیں، پھر اسٹار کو لا کر کے گھر کو سجاتے ہیں، پھر یہ کینڈل جلایا کرتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ اور پھر اس طریقے سے یہ لوگ ٹائی پہنتے ہیں، یہ ٹائی بھی اسی کی علامت ہے، ٹائی کے اوپر میں اس طریقے کا یہ بنانا، اور پھول کے ایسے گولے بنانا، اور یہ اس طریقے سے مالا وغیرہ بنانا، وہیں سے آئی ہے۔ ہم ایسی شکلیں اور ایسی تصویر نہیں خریدتے، تو جب آپ بازار جائیں تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں خریدنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، گویا کہ اللہ کو گالی دی، تو ہم لوگ ان کی کوئی ایسی چیز نہیں خرید سکتے۔ اور اس دن ہم کوئی سیلیبریشن، اس دن کوئی جو ہے تہوار اور خوشی اور عید نہیں منا سکتے، اور یہ لوگ اس دن اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر جب ملتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمارا بھی تہوار ہے، ان کا بھی تہوار ہے، تو ان کو ان کا تہوار بنانے دیں، بلکہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تو قل هو اللہ احد، وہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور تم تو ایسا عقیدہ رکھتے ہو۔ بھئی کوئی اگر ہماری ماں کو گالی دے گا تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، ہماری زبان کھلتی ہے، اور جو ہمارے سارے کائنات کے خالق اور مالک کو برا کہے گا تو ہماری زبان کھلنا چاہیے، نہیں کھلنا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، کیونکہ ابھی حالات کیسے چل رہے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، نہیں بول سکتے، کتنا بول سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہم ان کے اس دن ان کے کرسچن جو ہے ان کا گرجا گھر میں جا کر کے اس طریقے کی بات نہیں کر سکتے، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے نا، آرٹیکل نمبر 25 جو ہمارا قانون ہے اس کے خلاف ہے کہ آپ ان کے تہوار میں جا کر کے ان کو کچھ نہیں بول سکتے، لیکن بعد میں اگر وہ ہم سے ملتے ہیں تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور اخلاص کے ساتھ، عمل کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔